یہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر کا یہ تیسرا واقعہ اس صورت میں آیا. یہاں چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور وہ ہے ذوالقرنین کا. لیکن ان چار واقعوں میں دو واقعے کے تعلق سے تو انداز یہ اختیار کیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. تو لیکن جو بیچ میں دو واقعہ ہیں اس میں کسی کے سوال کا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ تعالی نے خود بیان کیا ان واقعات کو. تو یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا سوال کیا گیا تھا، اسی لیے لفظ لائیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب اس کے تعلق سے میں کچھ بیان کروں گا، اس کا تذکرہ بتلاؤں گا، کروں گا میں. اب قرآن حکیم نے ذوالقرنین کا جو ذکر کیا تو اس کو کچھ واقعات بتلائیں، یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. جو واقعات یہاں قرآن حکیم بتلا رہے ہیں ذوالقرنین کے، وہ ان کے تین سفر ہیں. ایک سفر ہے مغرب میں، ویسٹ میں، اور انتہائے مغرب جس کو کہتے ہیں اقصائے مغرب، جہاں تک اس وقت کی آباد دنیا ہوگی اس کے ویسٹ میں بالکل اینڈ تک پہنچ گئے. اور ایک دوسرا سفر ان کا تھا، وہ تھا ایسٹ میں. تو یوں کہیے کہ اس وقت جہاں تک بھی آدمی ایسٹ میں جا سکتا ہو یا جایا کرتا ہو وہ وہاں تک پہنچ گئے. ایک تیسرا سفر اور انہوں نے کیا ہے، قرآن اس کو نہیں کھولتا کہ وہ کدھر ہوا ہے، آیا جنوب میں ہوا کہ شمال میں ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں یہی سمجھا گیا بالاتفاق کہ وہ ایک نارتھ میں کا ایک سفر ہوا تھا. جب وہ آئے گا میں انشاءاللہ وہاں بتلاؤں گا. تین سفر ہوئے ذوالقرنین کے، قرآن حکیم نے اس کو ذکر کیا اور اس میں جو کچھ بات پیش آئی اس کو بیان کیا. لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، قرآن اس کو نہیں بتلاتا. اسی لیے اس میں مختلف باتیں آتی ہیں تاریخی اعتبار سے، اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نام کے کئی لوگ گزرے ہیں. یہ اصل نام تو نہیں ہوگا، کیونکہ قرن کے معنی جہاں سینگ کے آتے ہیں، سینگ جو ہوتا ہے نا جو جانور کے، بیل کے اور بھینسے کے، جو اس کو بھی قرن کہتے ہیں. اور قرن کے معنی صدی اور زمانہ، سنچری، اس کے معنی بھی آتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ نام نہیں ہو سکتا، یہ اس کا جس کو کیا کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں. یہ جو بھی وہ لقب، ایک لقب جانتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ صاحب، نہیں تخلص اور چیز ہے، وہ تو شاعروں کے یہاں ہوتا ہے، شاعرانہ نام. لیکن لقب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آدمی، نہیں جیسے آپ کہیں آپ کے ہاں، ارے بہت اچھا ہو گیا، جیسے آپ کے حیدرآباد میں ایک گھریلو نام ہوتا ہے، سمجھے نہیں، ایک باہر کا اصل نام ہوتا ہے، سمجھے، اور فیت کہہ سکتے ہیں، وہی لقب بن جاتا ہے، سمجھے. تو ہم مثال کے طور پر اگر کوئی بالکل سفید ہے تو اسے کہنے لگتے گورا، کوئی بالکل کالے رنگ کا ہے تو اس کا لقب ہو گیا کالا. سمجھ، ایک مثال میں دے رہا ہوں، حالانکہ وہ نام نہیں ہے اس کا. تو اسی طرح سے یہ لقب ذوالقرنین بن سکتا ہے، اس کی جو بھی وجہ رہی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر میں کچھ اس طرح کی چیز تھی تو اس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہنے لگے، واللہ اعلم. یہ لقب کئی ایک لوگوں کا ہوا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے بھی ایک ذوالقرنین گزرا ہے، اور اس کو کہا جاتا تھا الیگزینڈر، اور عربی میں اسکندر، سکندر اس کا نام اور ذوالقرنین اس کا لقب. یہ 300 سال پہلے جو سکندر ہوا ہے، یہ مقدونیہ یعنی جو ٹرکی کا ایک حصہ ہے،
روما کے بارڈر سے ملا ہوا، یہ دراصل وہاں کا رہنے والا تھا، اسی لیے اس کو رومی بھی کہتے ہیں۔ مقدونی تو اس لیے کہتے ہیں کہ مقدونیہ کا رہنے والا تھا، مگر چونکہ اس وقت وہ اسٹیٹ جو ہے اس کے زیر حکومت روما کا علاقہ بھی تھا، اس لیے اس کو رومی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نام پر ایجپٹ میں اسکندریہ بنا، یہ اس کے نام پر، بلکہ کیا اس شہر کا بنانے والا ہی یہی تھا۔ اسکندر مقدونی اور اسکندر رومی جو ہے، اسی نے وہ شہر بنایا ایجپٹ کے اندر، جس کو آج بھی وہ شہر ہے سمندر کے کنارے، الیگزینڈریا جو ہے، تو یہ اس کا بنانے والا وہی شخص ہے۔ تو یہ یونانی نہیں تھا؟ یہ اصل میں یہ مقدون جو ہے نا، یہ ہے ہی ایسی جگہ کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کور کرتا ہے، یونان بھی، ادھر بارڈر ہے روم کا، اور اصل یہ مقدون ہے، اسی لیے اس کو یونانی بھی کہتے ہیں، رومی بھی کہتے ہیں، مقدونی بھی کہتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے۔ ایک نام تو یہ آتا، مگر حافظ ابن کثیر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جس ذوالقرنین کا یہاں قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، یہ اسکندر مقدونی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر تھا، یہ اسکندر جو ہے تھا عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ کافر تھا، اور اسی کا وزیر یونانی فلسفی ارسطو تھا۔ ارسطا تالیس، یا انگلش میں کیا اس کا نام آتا ہے؟ ارسطو، وہی تو یہ اس کا وزیر رہا ہے۔ یہ خود کافر تھا اور ایک بڑا ظالم قسم کا آدمی رہا ہے۔ اس نے ایران کو بھی فتح کیا، بے شک فارس کو، کوئی شبہ نہیں، اور عظیم بادشاہ گزرا ہے، دور دور تک اس کی حدود سلطنت رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے سمجھا گیا کہ قرآن حکیم میں جو تذکرہ ہے یہ اسی کا ہوگا، کیونکہ اس کی ایک طرف سلطنت جو ہے وہ ایران تک پہنچ گئی اور دوسری طرف وہ روما تک ویسٹ میں پہنچ گئی، تو اس لیے بعض لوگوں نے سمجھا، مگر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں غلط، اس لیے کہ کافر تھا، اور قرآن حکیم جس ذوالقرنین کا ذکر کر رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور صالح ایک فرد ہے، جیسا کہ واقعات بتلائیں گے۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایک اسکندر گزرا ہے، اور وہ بڑا نیک تھا، دیندار تھا، اور یہاں تک کہ وہ حج کرنے بھی آیا، اور جب وہ حج کرنے کے واسطے آیا مکہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ریسیو کرنے کے لیے مکہ شہر سے باہر بھی تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھی۔ تو ایک اسکندر یہ گزرا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، گویا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس سے تقریباً 2000 سال پہلے سمجھ لیجیے۔ ایک نام یہ آتا ہے۔ تیسرا نام آتا ہے ایک اور ذوالقرنین، جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ یمن کا رہنے والا تھا، اور وہ بھی عظیم فاتح گزرا ہے، اور بڑا عادل، بڑا نہیں یوں کہیے کہ بڑے جوان ہمت اور با حوصلہ، جہاں کے یوں کہیے کہ پہلا تبابع، یہ یمن کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ ہے، خاندان، ان کو تبع کہتے تھے، اور تبابع اس کی جمع ہے۔ جیسے فرعون ایک سلسلہ تھا، اولاد در اولاد فرعون بنتے تھے، اسی طرح سے یمن کے اندر بھی ایک خاندان جو بادشاہوں کا گزرا ہے ان کو تبع کہا جاتا تھا۔ تو یہ اسکندر جو ہے یہ پہلا تبع ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھا قول جو اس سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دراصل اسکندر ذوالقرنین وہ شخص ہے جس کا یونانی نام سائرس ہے، عرب میں اس کو خورس کہا جاتا تھا، سمجھ میں آیا؟ یہ وہ شخص ہے۔ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ دراصل رہنے والا بتلایا جاتا ہے ایران کا، فارس کا، سمجھ گیا یہ بات؟ یہ وہ شخص ہے، اور اس کا زمانہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کا دانیال اور حزقیل نبی جو گزرے ہیں مشہور بائبل میں ان کا تذکرہ ہے، یہ اس دور کے ہیں۔ یہ خورس جو ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بابل پر حملہ کیا، بابل
نینوا اور بابل جو عراق کے بہت پرانے اور مشہور شہر گزرے ہیں، سمجھا، بہت ترقی یافتہ اور ایڈوانس شہر تھے بابل اسلام سے پہلے تقریباً وہ نیست و نابود ہو گیا، مگر بہت قدیم شہر، ابراہیم علیہ السلام بابل کے رہنے والے تھے۔ تو یہ بابل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے تک رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی رہا، لیکن اسلام سے پہلے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اور مورخین جو ہیں اسلامی دور کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مسلمان مورخین نے جو لکھا ہے، تفسیروں میں بھی آتا ہے، جو یہ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں تقریباً 3 یا 4 صدی ہجری کی، اس دور کی تفسیروں میں ملتا ہے کہ بابل کے شہر نام اب کوئی باقی نہیں رہا، اس کے کھنڈرات ہیں، اور اس کے قرب و جوار میں جو گاؤں آباد ہیں، وہاں کے لوگ ان کھنڈرات کی اینٹیں اتار کر لے جا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 صدی ہجری میں یہ بات ملتی ہے۔ بہرحال بابل میں یہ تھا کہ وہ جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے یروشلم پر، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل کو شروع کرتے وقت میں، تو یہ حملہ کر کے اور یہودیوں کو ہزاروں کو وہاں قتل کیا تھا، اور ہزاروں کو اریسٹ کر کے لے جا کر کے یہاں بابل میں اس نے ڈالا تھا، جو اس کا کیپٹل تھا، بخت نصر کا یا عراق کا بادشاہ تھا۔ وہاں ان کو لے جا کر قید میں ڈال دیا، تقریباً 70-80 سال تک یہ قید میں پڑے رہے اور مظلومانہ زندگی گزارتے رہے۔ اسی دوران دانیال علیہ السلام اور حزقیل علیہ السلام یہاں، اور عزیر علیہ السلام، یہی اسی دور کے نبی ہیں۔ عزیر علیہ السلام تو یروشلم کی طرف ہوئے ہیں، اور دانیال اور حزقیل علیہ السلام یہ گویوں کا یہ کہ وہیں ہوئے ہیں کہ جہاں یہ یہودی قید میں تھے، اسی دور میں یہ پیدا ہوئے، اور انہی قیدیوں میں انہوں نے تبلیغ اور اشاعت دین کا کام کیا اسی زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ کی وجہ سے کہیے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کو دور کیا۔ کیا ہوا؟ خورس جو فارس کا بادشاہ ہے، اس نے حملہ کیا عراق پر اور اس کو اپنے میں ملا لیا اپنی حکومت میں، اور ساتھ میں ان یہودیوں کو جو یہاں مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے ان کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے آزاد کر کے اور کہا کہ جاؤ، تم جہاں کے رہنے والے تھے وہیں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مگر ہمارا تو شہر تک تباہ کر دیا گیا، کہ تمہارا شہر بھی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا سرکار ہمارا تو عبادت خانہ تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی بیت المقدس کی، کہ جاؤ وہ بھی بناؤ، ہم اس میں بھی مدد کریں گے تمہاری۔ تو چنانچہ یہودی وہاں سے واپس آ کر اور انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور یروشلم کو پھر سے آباد کیا۔ اس میں خورس کی بہت بڑی مدد شامل رہی ہے۔ اس نے ایک طرف تو یہ ایران میں تو اس کی حکومت تھی ہی، اسی نے پھر اپنی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور روما سے اس کی لڑائی ہوئی، سلطنت روما سے، اور اس کو بھی اس نے مغلوب کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عظیم فاتح گزرا ہے خورس، اور سائرس اس کا نام ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے مولانا حفظ الرحمان سہواروی کی جو قصص القرآن ہے اس میں انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور دلیل ان کی بڑی مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ شخص ہے ذوالقرنین جس کا یہاں تذکرہ ہے، سب سے زیادہ جو دلیل مضبوط معلوم ہوتی ہے ان کی وہ یہ کہ اس سوال کرنے والے اس واقعے کے تعلق سے کون ہے۔ ذوالقرنین کا سوال جو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا تو ہے بے شک مشرکین مکہ نے، مگر سوال کرانے والے کون لوگ ہیں؟ سوال کرانے والے ہیں یہودی، یاد ہوگا۔ یہودی جو ہیں وہ ذوالقرنین کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں خاص طور پر سوال کرانے کے لیے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ یعنی یہودیوں کو کیا انٹرسٹ ہے اور کیا دلچسپی؟ دلچسپی یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سائرس یا خورس جو بھی نام ہو، یہ یہودیوں کا محسن گزرا ہے۔ اس نے چونکہ بابل کے قید سے یہودیوں کو نکالا اور نکال کر پھر یروشلم میں ان کو لے جا کر آباد کرایا اور بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا، تو یوں کہیے کہ نئی تاریخ یہودیوں کی شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ اسی دور میں حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں نبی بنے،
اور عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مدد سے ان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، جو یہودیوں کی تاریخ ہے اس کے لحاظ سے وہ توراہ جو ناپید ہو چکی تھی بالکل قطعاً، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، عزیر علیہ السلام نے پھر سے اس کو لکھوایا اور یوں کہیے کہ اپنے اللہ کی مدد سے اس کو پھر سے لکھوایا، پھر وجود ملا. یہ ان کی تاریخ میں ہے. تو اسی لیے عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں. جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ایسے ہی یہودیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات کو پھر وجود دیا ہے. تو ان کے ہاں ایک طرف تو حضرت عزیر بڑی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ خورس جو گزرا ہے بادشاہ وہ بھی. تو یہ قرینہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خورس ہی رہا ہوگا ذوالقرنین جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا صالح، بڑا دین پسند اور بڑا عادل قسم کا بادشاہ گزرا ہے. تو اب چلیے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان قریب تم پر اس کا کچھ ذکر کرتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا. مکن یمکن و تمکین کے معنی آتے ہیں جماؤ. ایک تو وہ چیز ہے جو کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں، ڈاما ڈول ہے. ایک ہے کہ جماؤ، جم جانا کسی چیز کا. تو جماؤ کس کا ہوتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، سلطنت ہو، یہی دراصل جمنا ہے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ ہم نے حکومت دی تھی، ہم نے اس کو جماؤ دیا تھا زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کا ساز و سامان ہم نے اس کو دیا تھا. مال و دولت اور طاقت و قوت اور سلطنت، وہ بہت کچھ ہم نے اس کو دے رکھی تھی. قرآن کا اپنا انداز آپ کو معلوم ہے، وہ تو ایک آیت میں پوری داستان بیان کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عظیم الشان بادشاہ تھا وہ. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب اس نے اپنا کچھ سامان جو تھا وہ تیار کیا، اور اس سامان کے یا اس سامان کو لے کر ایک راستے پر وہ چلا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا کے معنی یہ کہاں چلا؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا. یہ تو ہوا لفظی ترجمہ. معنی اس کے یہی ہیں کہ آباد دنیا کا جو ویسٹ ہوگا، تو وہ سمجھائیے بھائی، یہاں کہتے بھائی جہاں سورج ڈوب رہا وہاں چلے جائیے. تو یہ وہ ایک محاورہ ہے، لہذا اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرنا وہ غلط ہوگا. قرآن حکیم انسانوں کے واسطے اترا ہے، اور انسانوں کے محاوروں کو قرآن میں استعمال کیا گیا. لہذا اس بحث میں کہ صاحب سورج کہاں ڈوبتا تھا، تو اب وہاں جا کر کے کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں صاحب، یہ فضول کی بحث ہوگی. محاورہ ہے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے. کہاں سورج ڈوبتا ہے؟ بھائی جہاں جا کر آباد دنیا ختم ہو جاتی. اس وقت آباد دنیا کہاں ختم ہوتی تھی؟ یورپ کے بارڈر پر، اور یوں کہیے کہ ترکی اور یونان کے جہاں سرحد پر. ورنہ اس سے پیچھے جو تھا وہ یہ جو یورپ جو ہے، اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ آباد دنیا ہے. وہ تو وہاں جنگل تھے، وحشی تھے. وہ ان کو جانور تو سمجھتے تھے، لیکن انسان کوئی نہیں سمجھتا تھا ان کو. یہ اس وقت کی بات ہے. یہ تو 15 سنچری جو ہے مسیحی 15 سنچری میں یہ یورپ وہاں سے نکل کر باہر آیا، اور تب یہ یوں کہیے کہ اس نے اپنی انسانیت اختیار کی، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے اندر یوں کہ تبدیلیاں پیدا کی. اور اب دیکھیے تو اب کچھ ہی عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں چھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کلچر اور تہذیب اور تمدن کے امام بن گئے. مگر ہر چیز کو عروج بھی ہوتا ہے تو ہر چیز کو زوال بھی ہوتا ہے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہی یورپ اب زوال پذیر ہے. یہ ویسٹ جو ہے، مغرب جو آج ساری دنیا کی یوں کہیے کہ لیڈ جو کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں زمام اور یوں کہ نکیل ہے ساری دنیا کی، اب وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ ابھی اس کو زوال ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کا نظام اس دنیا کو انہوں نے اسی طرح بنا رکھا. کہتے ہیں لِكُلِّ عُرُوجٍ زوال، جو چیز اوپر کو چڑھتی ہے پھر اس کو نیچے بھی آنا پڑتا ہے. اوپر ہی چلتی چلی جائے تو یہ اس دنیا کا مزاج نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ مغرب کی طرف ان کا سفر ہوا. فرمایا یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا.
اچھا، اگر سکندر مقدونی کو مان لیا جائے، یہاں بھی میں ایک اور بات بھی آ رہی دماغ میں، سکندر مقدونی کو اگر یہ ذوالقرنین مان لیا جائے تو پھر یہ آیت جو ہے اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ آیت حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کیوں؟ اس لیے کہ مقدونیہ تو خود مغرب شمس میں ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ مقدونیہ جو جگہ ہے اگر آپ اس کو جغرافی میں دیکھیں تو وہ خود مغرب شمس کے اندر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس سے آگے تو یورپ ہے. تو جو بھی سفر ہوا اس وقت آباد دنیا کا مغرب جو تھا وہ تھا ہی دراصل ترکی کا ویسٹ اور مقدونیہ جو کہلاتا. تو حتی بلغ مغرب الشمس، مغرب شمس تک پہنچا. اگر وہ مقدونی ہوتا تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مغرب شمس تک پہنچا، وہ تو وہیں کا رہنے والا تھا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ مغرب الشمس سے دور کا رہنے والا ہے. تو خورس جو ہے یہ ایران کا رہنے والا ہے. لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایران اور عراق کے بارڈر پر جو شخص رہتا ہے اس نے ایک سفر تو کیا ویسٹ میں، اور یہاں تک کہ وہ مقدونیہ اور ترکی اور یونان کے بارڈر تک پہنچ گیا. وہ بات سمجھ میں آتی. وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما، تو وہاں اس نے پایا کہ سورج ایک اندھے کالے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے. حامئہ ایک ایسے چشمے کو، ایسے فاؤنٹین کو کہتے ہیں، یا ایک ایسے دریا کو کہتے ہیں جس کا پانی سفید نہ ہو، صاف نہ ہو، بلکہ گدلا پانی ہو. سمجھا؟ اسی لیے اس کو میں نے کہا کالے پانی. تو کالے پانی کے چشمے میں، گدلا پانی کے چشمے کے اندر وہ سورج ڈوب رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو مورخین کہتے ہیں کہ وہاں اگر آپ دیکھیں گے جو تو ٹرکی کا جو ساؤتھ ویسٹ ہے جو بارڈر، وہاں کچھ کھاڑیاں ہیں سمندر کی، اور کھاڑیوں کا پانی جو ہے وہ گدلا پانی ہونے کی وجہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کالا پانی ہے اور وہ وہاں سورج ڈوبتا ہوا ہے. تو اور ووجد عندها قوما، اور اس کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. ہم نے یوں کہا اے ذو القرنین، یہ لفظ جو ہے ہم نے کہا اے ذو القرنین، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس امکان کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذو القرنین نبی بھی تھے رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پر وحی آئی کہ ہم نے یوں کہا اے ذو القرنین. لیکن یہ کہ اس کو کچھ زیادہ قبول نہیں کیا گیا. اللہ تعالی کا کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے اس کے لیے بھی تعبیر یہی ہوتی کہ ہم نے یوں کہا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اصل میں لفظ وحی لغوی معنی اس کے تو عام ہیں کہ ایک پیغام جو خفیہ طریقے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا، اس کو وحی کہا جاتا ہے. سو وہ کافروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے لیے بھی ہو سکتا ہے. سمجھا؟ وحی کا لفظ مثلا جانوروں کے لیے تو یہ ہے کہ واوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو وحی کا لفظ وہاں آتا ہے. واوحینا الی ام موسی، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ تم اس بچے کو جو ہے دودھ پلاؤ اور لے جا کر صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو. اس کے لیے بھی لفظ وحی آیا. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آتی تھی فرشتہ باقاعدہ لے کر کے پیغام اور وہ پڑھ کر سناتا تھا اللہ کا، اسی طرح کی صورت یہاں بھی ہوئی ہے. نہیں، بلکہ دل میں ایک بات کا آ جانا اللہ کی طرف سے، اس کو وحی کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے. ہم اگر مومنین ہیں تو ان کے لیے، اور وہ نبی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم لفظ الہام بولتے ہیں، اور اگر نبی ہیں تو اس کے واسطے وحی بولتے ہیں. حقیقت تو ایک ہی ہے، مگر یہ فرق ہم نے اس لیے کر دیا تاکہ اس میں کنفیوژن نہ رہے، پہچان ہو. تو اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، ایک مرد مومن اور صالح تھے. ہاں، ان کو یہ کہ الہام ہوا یا دل میں ایک بات ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے. ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو ان کو عذاب دے دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو ان کو کوئی عذاب اگر دینا چاہے اس قوم کو جو کافر ہے، فاسق اور فاجر ہے، تجھے اختیار ہے، یہ تو ان کے سب کے سر قلم کر دے، یہ ہے عذاب دینا. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے معاملے میں تو کوئی بھلی بات کو اختیار کر لے. حسنہ کا ترجمہ یہ، یعنی کیا مطلب، بجائے اس کے کہ ان کے سب کے سر قلم کر دے اور ان کی اصلاح کے لیے جو بھی صورت کر سکتا ہے وہ اختیار کر لے.
ذوالقرنین نے دوسری صورت کو اختیار کیا اور اس نے اعلان کر دیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انہوں نے اعلان کر دیا اپنے اس قوم کے اندر جو ان کے حدود سلطنت میں آ گئی تھی کہ جس نے ظلم کیا. یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے حق کو مارے، ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک اور فسق اور فجور. جس نے ظلم کیا ہم عنقریب اسے سخت سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ تو اللہ میاں تو اس کو بہت ہی ناپسندیدہ عذاب دیں گے. تو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. اور جس نے جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا سو اس کے واسطے ایک بھلی جزا ہے، بہت اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور ہماری طرف سے اس کے ساتھ جو ہے اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا، اچھی بات ہم اس سے کریں گے. اس سے کیا بات سامنے آئی؟ یہ سامنے آئی کہ ذوالقرنین نے اس علاقے میں دین اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی. یہ ہوئی بات. نظام حکومت کو عدل اور انصاف پر اور دین اور دیانت پر اس نے قائم کرنا چاہا. ثم اتبع سببا. اب دوسری طرف یہ چل پڑا، فتوحات کرتے کرتے ابھی دوسری طرف اس نے رخ کیا. کہاں تک؟ فرمایا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچا. اب یہ معلوم ہوا کہ مشرق کا سفر ہو رہا ہے، فتوحات کا رخ اب ادھر کو ہے. کہاں تک پہنچا؟ مورخین کہتے ہیں، مفسرین، کہ یہ بلخ اور بخارا جو ہیں وہ بالکل نارتھ ایسٹ کا علاقہ، تو چینی ترکستان جس کو کہتے ہیں، فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ اس وقت کی آباد دنیا جو ہے وہ یہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں چائنا. اسی واسطے حدیث میں جو لفظ آتا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم سیکھو چاہے چین ہی جانا پڑے. تو یہ مطلب نہیں کہ چین جو ہے وہ کوئی علم کا مرکز ہے، تم کوئی سینٹر ہے وہاں بڑے بڑے علماء اسکالر موجود ہیں، یہ مراد نہیں. مراد ہے دوری، کہ چاہے تمہیں سفر کرتے کرتے فار ایسٹ تک چلے جاؤ تم تو بھی علم سیکھو. اس وقت کا فار ایسٹ جو ہے وہ یہ چینی ترکستان ہی تھا. اس لیے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے نکلنے کی جگہ تک وہ پہنچ گیا فتوحات کرتے کرتے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وہاں اس نے پایا اس سورج کو کہ وہ نکلتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ ہم نے اس سورج کے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رکھا. مفسرین کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی انکلچرڈ اور غیر متمدن قوم رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ میدانوں میں پڑی ہوئی ہے، نہ اس کے گھر ہیں نہ در ہیں، بس ایسے ہی چھوٹی سی موٹی جھوپڑیاں ڈال رکھی ہوں گی، لیکن میدان میں رہنا اور اس طرح ان کی زندگی، تو سورج ہی کے اندر رہنا، سورج ہی کی دھوپ میں ان کی زندگیاں گزرتی تھیں. معلوم ہوتا ہے بہت ہی غیر متمدن قوم تھی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. واقعات اسی طرح ہیں اور ہم کس کے ذوالقرنین کے سارے معاملات کے تعلق سے پوری خبر رکھے ہوئے ہیں. یہ مطلب یہ ہم جو خبر دے رہے ہیں اس میں کوئی ذرا برابر کمی جاتی نہیں. ثم اتبع سببا. اس کے بعد پھر اس نے سامان سفر پھر کیا اور یہ تیسرا سفر ہو رہا ہے حتی اذا بلغ بین السدین. اب میں نے کہا تھا کہ یہ تیسرا سفر جو ہے وہ کدھر کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جنوب میں ہو اور ہو سکتا ہے کہ شمال میں ہو. جو واقعی کی جو تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے اس سے مؤرخین نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جنوب کی طرف نہیں بلکہ شمال کی طرف سفر ہوا ہے. اس لیے کہ روما اور فارس کے بیچ میں جنوب کا علاقہ کون سا علاقہ ہے؟ جس میں آج کا سعودی عربیہ آتا ہے اور یمن آتا ہے، اس کے بعد سمندر ہے. سمجھ میں آیا؟ واقعے کی جو تفصیل سامنے آ رہی ہے اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سفر جو ہے جنوب میں ہوا ہوگا. لازمی طور پر یہ سفر جو ہے وہ شمال کا معلوم ہوتا ہے. جو اوپر کا علاقہ پہاڑی سلسلہ ہے. دیکھا ہوگا آپ نے جغرافی میں، آپ دیکھیں کہ عراق کا نارتھ، سیریا کا نارتھ اور ایران کا نارتھ، کہ یہ پورا علاقہ جو ہے جس کے پیچھے رشیا ہے،
یہ پورا علاقہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ادھر ہی کا یہ سفر سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جو بات آگے آ رہی ہے تو اسی لیے غالباً قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا بھائی کدھر کا ہوا، کیونکہ واقعی کی نوعیت خود بتا دے گی کہ یہ شمال کی طرف کا سفر ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا دو سدوں کے بیچ میں. سد کس کو کہتے ہیں؟ سد یا سدو کے معنی آتے ہیں رکاوٹ کے، کوئی چیز روک دینا. معلوم ہوتا ہے کہ دو پہاڑ ہیں جو ایسے بڑے اونچے اونچے پہاڑ جو ایک روک بنے ہوئے ہیں، کوئی چیز ادھر سے نہیں آ سکتی، کوئی چیز ادھر سے نہیں آ سکتی. بین السدین وہ ایک ویلی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں، بڑی تنگ ویلی، اس کو لفظ بین السدین کہا گیا. اس ویلی تک وہ پہنچ گیا شمال میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بحر اسود، کالا سمندر، جو جغرافی میں دیکھیں اگر آپ اس کے آرمینیا کے پاس، تو ایک تو بحر اسود اور بحر کیسپین، یہ جو کیسپین سی اور بلیک سی، یہ ہے وہ علاقہ کہ جہاں سمجھ میں آتا ہے کہ بین السدین کا وہ علاقہ. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. تو ان کے پیچھے، ان دونوں اس ویلی کے پیچھے، یہ ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بات کو سمجھتے ہی نہیں. نہ سمجھنا اس لیے نہیں کہ ان کو زبان نہیں آتی تھی، ان کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، نہ سمجھنا اس لیے کہ بڑے اجٹ لوگ تھے. یہ مراد ہے کہ بڑے اجٹ لوگ تھے، نالج اور جس کو یہ کہیے ترقی اور علم اور فلسفہ، اس کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی تھی. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. وہ کہنے لگے اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی بڑے خون خرابہ لوٹ مار کرتے پھرتے ہیں یہ یاجوج ماجوج. کیا آپ ہمارے لیے ایک ایسی اس سے خلاصی کی کوئی صورت، خرجن، خلاصی جانتے ہیں، خلاصی مطلب کیا؟ چھٹکارا، کوئی چھٹکارے کی آپ ہمارے لیے کوئی ایسی صورت نو. فحل نہ ڈالو گا خرجن، خرجن یہاں ہوگا نکالی ہوئی کوئی چیز. کیا مطلب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس ادا کریں، ہم پے کر دیں. خرجن کے معنی یہ ہوں گے ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس ادا کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک سد بنا دیں. دیکھیے لفظ سد پھر لائیں، کیا مطلب؟ ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں. اسی لیے پانی کا جو روکنے کے واسطے ڈیم بنایا جاتا ہے اس کو بھی سد کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پانی کو روک دیتا ہے. تو چاہے تو پانی روکنے کے لیے بنائیے اور چاہے کسی اور چیز کو روکنے کے لیے کوئی چیز قائم کیجیے، اس کو سد کہتے ہیں. تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کر دیں بطور ٹیکس کے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں. یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہم بہت تنگ ہیں، تو آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی، قوت دی ہے، آپ ہمارے لیے کوئی اس طرح انتظام کر دیں. یہ کہا. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ ان کے تعلق سے عجیب طرح کی کہانیاں کتابوں میں ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کی جو اور قصے کہانیاں گھڑی گئیں انہی میں سے یاجوج ماجوج کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تفسیر کے بعض کتابوں کے اندر بھی چلی آتی ہیں. اور آنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کعب احبار رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ عالم تھے تورات کے اور اسرائیلی روایات کے، بڑے عالم تھے، کوئی شبہ نہیں. وہ کچھ مسلمان ہونے کے بعد بہت سے وہ واقعے بیان رہا کرتے تھے مسلمانوں میں بیٹھ بیٹھ کر کہ جو پہلے سے وہ جانتے رہے ہوں گے یہودیت کے زمانے میں. یاجوج ماجوج کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں ایسی چلی آ رہی ہیں، تو وہ انہوں نے بیان کیا اور مسلمانوں میں وہ چلیں اور چل پڑیں. مثلا قد و قامت کے بارے میں کہ صاحب ایسا قد و قامت ان کا ہوگا، اور اسی طرح کی چیزیں کہ وہ جو بڑی عجیب الخلقت معلوم ہوتی ہیں. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ دراصل یاجوج اور ماجوج یہ اولاد نوح علیہ السلام ہی میں سے ہیں، کوئی انسانوں سے ہٹ کر کوئی دوسری قسم کی مخلوق نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں جیسے اور انسان رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے ہیں جن کا نام آتا ہے اور جن سے
اولاد دنیا میں پھیلی، حام، سام اور یافس، 3 قومیں ساری دنیا میں پھیلی ہیں۔ یہ جو ہے یاجوج اور ماجوج، یہ نسل سمجھی جاتی ہے یافس کی، تو یافس کی نسل سے یہ ہوئے ہیں اور وہ اسی علاقے میں آباد ہو گئے۔ دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے، یہ ان کے حام کی اولاد تو ہوئی ہے، یوں کہیے کہ ادھر جو ویسٹ کی طرف جیسے افریقہ وغیرہ اور ادھر چلی گئے، اور سام کی اولاد ہوئی ہے یہ جو عرب اور یہ جو ایران اور اس کے پیچھے چلے جائیں آپ تو کہاں ہندوستان وغیرہ، اور یافس کی اولاد ہوئی ہے یہ روسی ترکستان اور چینی ترکستان اور یہ اوپر کا جو علاقہ ہے، یہ یافس کی اولاد۔ تو اب ان میں یہ رہا کہ جو نیچے نکلتے آتے رہے وہ تو متمدن اور کلچر اور تعلیم یافتہ ہوتے چلے گئے، جیسے آپ نے دیکھا کہ بھئی ترک نیچے آئے، تیمور، لنگ، فلاں فلاں فلاں، ہندوستان تک ترک پہنچ گئے اور بڑے متمدن کہلائے، ان کو پھر یاجوج ماجوج نہیں کہا جاتا تھا، اور جو وہیں رہتے رہے اور غیر متمدن رہے ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا رہا۔ یہ ہے وہ صورت۔ تو باہر کچھ قبائل تھے، کوئی ایک قبیلے کا نام یاجوج اور دوسرے کا نام ماجوج۔ اس کی مزید تفصیلات اگر کسی کو دیکھنی ہو پوری ڈیٹیل میں، جو میرے خیال سے تقریباً 50-60 صفحوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے یہاں ہوگی میرے خیال سے آپ کے یہاں قصص القرآن ہے، قصص القرآن ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھی تفصیلات ان واقعات کی موجود ہے، اس میں جو صاحب دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج، البتہ اس سلسلے میں اتباع ضرور بتلا دوں، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں، بلکہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ بھی ہے، حتی اذا فتح یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ جیسے وہ بندھے ہوئے ہیں، جیسے وہ کہیں رکے ہوئے ہیں وہ کھول دیا جائے گا۔ یہ وهم من كل حدب ينسلون، اور وہ ہر اوپر اور چٹان سے، اونچی جگہ سے وہ ایسے نیچے کو پھسلتے ہوئے جائیں گے جیسے چیونٹیوں کا دل ہوتا ہے۔ واقترب الوعد الحق، پھر اللہ کا جو سچا وعدہ وہ قریب آ جائے گا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہی قوم جو وہاں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین میں یہ اس طرح پھیلیں گے کہ انہی کا دور اور اقتدار ہوگا، انہی کی قوت ہوگی، انہی کی شوکت ہوگی، اور یہ انقلاب لائیں گے دنیا میں کوئی عظیم الشان۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے کبھی یہ صورت پیش آئے، واللہ اعلم۔ قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ کے لیے ہم اکٹھا کر دیں مال اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دیں۔ ذو القرنین نے کیا کہا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، انہوں نے یوں کہا کہ میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے مجھے، بس میرے لیے وہی بہت اچھا ہے، لہذا میں تم سے ٹیکس لوں اس کام کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ بھئی قوم کی مصیبتوں کا سے بچاؤ کا انتظام کرنا یہ تو بادشاہ اور حاکم کی ذمہ داری ہے، تو اس پر ٹیکس لینے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر تم کسی خطرے میں ہو تو اس خطرے سے بچاؤ کے لیے ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ عادل وہ ہے کہ جو اپنے اس حکومت کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ بادشاہ کی ذمہ داری حکومت کے تعلق سے کیا ہے کہ رعیت کی تکلیفوں کو دور کرنے کا انتظام کرے، ان کو اگر کچھ خطرات ہوں، پریشانیاں ہوں تو اس میں ان کی مدد کرے، یہ ہے بادشاہ کی ذمہ داری۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھ کو دے رکھا ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہے، تو لہذا مال تمہیں دینے کی ضرورت نہیں۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، البتہ پریکٹیکل عملاً بے شک تمہیں مدد کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ میرے اکیلے کا کرنے کا کام نہیں، وہ تو لوگ ہی مل جل کر اس کو کریں گے، تو مال نہیں چاہیے، البتہ تمہاری عملاً مدد چاہیے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دوں، ایک دیوار بنا دوں تاکہ وہ پھر نہ آ سکے۔ کیا ہوا؟ آتونی زبر الحدید،
تو لوہے کی چادریں سمجھ میں، اسٹیل شیٹس جو ہیں وہ اب تم اکٹھا کرو، تو نہیں وہ لے کر آؤ، تیار کرو ان کو اور لا کر کے، تاکہ اس سے ہم دیوار بنائیں گے۔ زبر کہتے ہیں ٹکڑوں کو، تو لوہے کے ٹکڑے، لوہے کی چادریں جو ہیں وہ اکٹھی کی جائیں۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان لوہے کے ٹکڑوں کو اس نے اس جو دو دیوار، جو پہاڑوں کے بیچ میں جو پھٹن تھی، جدھر سے دو درہ کہیے، کیا کہتے ہیں اسے، درے کو، درے کے پیس، وہ پیس جو تھا اس کو لوہے کے ان ٹکڑوں سے انہوں نے بھر دیا، چادروں سے بھرنے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، سوا اس کو معنی ہوتی، وہ پورے پیس جو تھا وہ بھر کر کے اور اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اسے ملا دیا۔ قال انفخوا، اب انہوں نے کہا کہ اب اسے دھونکو، کیا مطلب، آگ لگاؤ اس میں، یہ ہے انفخوا، نفخ ینفخو معنی آتے ہیں پھونکنا، اسی لیے میں نے کہا دھونکنا۔ وہ دیکھا ہوگا وہ جو کبھی پرانی یاد ہے نہیں، وہ بھٹی سے وہ دھونکنے کی جو ہوا کرتی تھی، وہ پہلے تو مشق ہوا کرتی تھی چمڑے کی، پش کر کر کے اسے اس میں سے ہوا نکال دیتے، پھر وہ پہیے کی وہ چلنے لگی، تو بہرحال وہ جو اس کو کہتے ہیں دھونکنا، دھونکنی اس کو کہتے تھے۔ انفخوا، اب دھونکاؤ تم اس کے اندر آگ۔ حتی اذا جعلہ نارا، اتنا جلایا کہ وہ پورے لوہا جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو آگ بنا دیا، دہکاتے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس نے کہا کہ لاؤ اب اس پر میں سیسا ڈال دیتا ہوں۔ قطرہ یہ سیسے کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر، لوہے کے اوپر انہوں نے سیسا، وہ جلتے ہوئے لوہے کے اوپر ڈال دیا، تو جلتے ہوئے لوہے پر ڈالیں گے تو وہ سیسا جو ہے تمام رگ و ریشے میں اس کے وہ بھر جائے گا، جوڑ جائے گا۔ یہ صورت انہوں نے کی اس طرح سے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، انہوں نے کہا کہ اب یہ ایسا نہ کر سکیں گے کہ اس دیوار کے اوپر کو آ جائیں، یہ ان کے بس کا نہ ہوگا۔ اتنی اونچی دیوار اب بنائی جا چکی ہے کہ یہ ان کے بس کا نہیں کہ اوپر چڑھ کے آئیں، اور نہ ان کے اندر اس کی طاقت ہوگی کہ اس کو توڑ دیں، سوراخ کر دیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نقب ينقبو کے معنی آتے ہیں کسی دیوار کو مار کر کے ہول کر دینا، توڑ دینا، اور اس کو میں کوئی پیس بنا دینا، یہ ہے نقب۔ تو نہ اس میں یہ سوراخ کر سکیں گے اور نہ اس کو یہ اوپر سے پاس کر سکیں گے، اب یہ دیوار ایسی بن چکی۔ قال هذا رحمت من ربی، یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ عظیم الشان کام، ایک ایسی دیوار کا بنا دینا اور اتنی مضبوط کہ جو سنچریوں تک چلے، اور اس کا یہ نتیجہ کہ قوم جو سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے ظلم اور ستم کا شکار ہو رہی تھی وہ محفوظ ہو جائے، یہ جو کام ہوا ہے یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا۔ لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، دیکھنے کو تو بڑی مضبوط دیوار بن گئی، مگر اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کا جب وعدہ وقت آئے گا تو یہ دیوار جو ہے وہ ریزہ ریزہ بن جائے گی۔ جَعَلَهُ دَكَّا، کیا کون سا وعدہ؟ مطلب یہ کہ قیامت، یا قیامت سے پہلے بھی کوئی اللہ اگر چاہیں تو اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو تباہ ہونا ہے وہ بھی صحیح، اور اگر قیامت کے آنا مراد ہے تو وہ بھی صحیح۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو اس دن چھوڑ دیا یا چھوڑ دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، چھوڑ دیں گے ترجمہ کریں گے، اور چھوڑ دیں گے ہم اس دن، کس دن؟ کہ وہ جو وعدے والا دن ہوگا، وعدے والا دن یعنی قیامت کے دن، کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو کہ ان میں کے بعض میں موج در موج ٹکرائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں پانی کی موجیں کس طرح ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، یہی حالت ہوگی قیامت کے دن انسانوں کی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، ان سب کو ہم اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسی صورت پیش آئے گی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، یعنی جہنم میں ان کو لے کر جائیں گے، یہ تو یہ مراد ہے۔ جہنم کو پیش کرنا یہ الٹی بات ہوتا تو یہ کہ ہم ان کو پیش کریں گے جہنم پر، لیکن جہنم کو پیش کرنے کے معنی یہ ہوئے
اس کو اس طرح حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہو سکتا ہے کہ اس سے اشارہ اسی طرف ہو. جہنمیوں کو جہنم میں لے جانا ایک تو اس طرح ہوگا کہ ان کو فرشتے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور پیچھے سے ان کو دھکیلتے ہوئے، کچھ لوگوں کو اس طرح زنجیروں سے کھینچتے ہوئے، یہ تو لے جانے کی صورت ہوگی. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود جہنم بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی. سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میگنیٹک سسٹم جو ہے وہ سسٹم جہنم میں ہوگا، اور جس طرح سے میگنیٹ لوہے کو کھینچ سکتی ہے غیر لوہے کو نہیں، اسی طرح جہنم جہنمیوں ہی کو کھینچے گی، جنتیوں کو نہیں. تو وہ سسٹم اس میں ہوگا. تو وعرضنا جہنم، جہنم کو ہم پیش کریں گے، تو ایسے ہی معلوم ہوگا کہ گویا جہنم گویا ان کے اوپر آ رہی، نہ کہ یہ کہ جہنم کے اندر یہ جا رہے ہیں. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. یہ کون لوگ؟